حضرت حسان نے صرف اپنی نگاہ کا کہا ہے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكُتُ عَيْنِي، عینی واحد کا جملہ ہے، میری آنکھ۔ جمع کا لفظ کہنا چاہیے تھا حضرت حسان کو، آئینہ کسی آنکھ نے آج تک نہیں دیکھا ایسا حسن۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک سے لے کر تا قیامت جتنے انسان آئیں گے، کسی کی آنکھ نے آج تک نہیں دیکھنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا حسین۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، کہ آج تک کسی ماں نے ایسا بچہ جنا ہی نہیں۔ خلقت مبرأ من کل عیب، ہر عیب سے پاک اللہ نے پیدا کیا۔ اللہ نے چاند کو روشنی دی اپنی مرضی سے، رات کو سیاہی دی اپنی مرضی سے، ستاروں کو چمک دی اپنی مرضی سے، ماں باپ کے دل میں اولاد کی محبت رکھی اپنی مرضی سے، کسی کو حسن دیا اپنی مرضی سے، کسی کو جوانی دی اپنی مرضی سے، کسی کو بڑھاپا دیا اپنی مرضی سے۔ لیکن جب میرے محبوب کی باری آتی ہے، میرے محبوب فرماتے ہیں میرے اللہ میری آنکھیں ایسی بنانا، میرا لب میرے ہونٹ ایسے بنانا، میرے ہاتھ ایسے بنانا، جیسے محبوب کہتے گئے اللہ ایسا بناتا گیا۔ وہاں اللہ نے اپنی مرضی نہیں اختیار کی۔ آج تک اگر مجھے اور آپ کو دل میں ماں اولاد کی محبت ہے، پدری شفقت ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے۔ شہید کو شہادت ملتی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے، صدیق کو صداقت ملتی ہے، نظام عدل انصاف کرنے والے کو عدالت والا نظام ملتا ہے، یہ حضور کے صدقے ملا ہے۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کوئی سیرت طیبہ، صورت طیبہ ہمارا جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے اوپر نبی بن کے آنا، یہ ہماری خوش قسمتی ہے۔ کونین کی تخلیق کا مولا تو سبب ہے، اسلام کا مفہوم تیرے در کا ادب ہے، طٰہٰ سے آیا ہے تیری سیرت کا قصیدہ، طٰہٰ سے آیا ہے تیری سیرت کا قصیدہ، قرآن میں یاسین تیرا نام و نسب ہے، والفجر کا مطلب تیرے چہرے کی تلاوت، واللیل تو مولا تیری زلفوں کا لقب ہے، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ نہایت واجب الاحترام قابل صد احترام بزرگوں بھائیوں، قرآن حمید کریم فرقان حمید میں سے ایک آیات مبارکہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و حدیث پڑھنے، سننے، سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ پورا کا پورا قرآن پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہے۔ نہ کوئی مجدد آج تک پیدا ہوا ہے، نہ کوئی مفسر پیدا ہوا ہے، نہ کوئی محقق، نہ کوئی شیخ کہ آج تک اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو بیان کیا، کیونکہ اس کا کوئی کنارہ ہی نہیں۔ میری اور آپ کی مثال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو بیان کرنا، اس پرندے اس جانور جیسی ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے چیخے میں نمرود نے ڈال دیا تھا، تو ایک جانور اپنی چونچ میں پانی ڈال کے
اس کے اوپر آ کر اپنی چونچ کھول دیتا، تو کسی کہنے والے نے کہا تیری چونچ سے یہ آگ تو نہ بجھے گی، تو اس نے کہا تھا کل قیامت کے دن جب اللہ کہے گا میرے ابراہیم کو کون بچانے والا تھا، تو ان بچانے والی صفوں میں، ان دفاع کرنے والی صفوں میں کہیں میرا نام بھی ہوگا۔ سیرت کو تو کوئی نہیں بیان کر سکتا، لیکن سیرت بیان کرنے والی صفوں میں ہمارا نام بھی آ جائے گا، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو پڑھنا، اس کا ذکر کرنا، یہ عبادت ہے، سب سے اعلیٰ عبادت ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی انسانیت کو شعور دیا ہے، انسانیت کو صراط مستقیم سمجھایا ہے، اللہ کی پہچان بتائی ہے۔ انہوں نے جو قربانیاں، انہوں نے جو مشقتیں، تکلیفیں برداشت کی ہیں، نہ اپنی ذات کے لیے کی ہیں، صرف اور صرف اللہ اور کے دین کے لیے اور اللہ کی ذات کے لیے، کہ لوگوں کے اندر انسانی اللہ کی پہچان پیدا ہو جائے، دین اسلام کا انہیں پتہ چل جائے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بہت بلند و بالا اور اعلیٰ ہے، نہ اس کا کوئی کنارہ ہے، نہ آج تک اس کو کوئی بیان کر سکا ہے۔ بڑے بڑے آئے، ابن قیم جیسے، علامہ عبد الرحمن ابن جوزی جیسے، البدایہ والنہایہ جیسے، شیخ بہقی جیسے، امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ، تاریخ ابن ہشام، کتنے سیرت نگار، علامہ عبد الرحمن جامی، بڑے بڑے آئے، سب کی عمریں ختم ہو گئی، سب کی سوچیں، دماغ لاجواب دہ ہو گئی، زبانیں خاموش ہو گئی، لیکن آج تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو کوئی بیان نہیں کر سکا۔ سیدہ آمنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ فرماتی ہیں خاموشی رات کو چھا جاتی تھی، اندھیرا چھا جاتا تھا، سناٹا چھا جاتا تھا، کہیں سے کسی چیز کی آواز نہیں آتی تھی، لیکن مجھے آواز آتی تھی آمنہ تجھے مبارک ہو، تیرے گھر میں در یتیم آنے والا ہے، جو ساری کائنات کو سنوار دے گا، جو ساری کائنات کو چار چاند لگا دے گا۔ آمنہ فرماتی تھی یہ مجھے ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 3 دن نہیں، ہر رات جو ہے مجھے یہ آوازیں آتی تھی۔ آمنہ فرماتی ہیں پہلے بھی مجھے پسینہ آتا تھا، لیکن اس پسینے میں کوئی خوشبو نہیں ہوتی تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد، میرے رحم میں آنے کے بعد میرے اندر جو پسینہ پیدا ہوتا جسم پر، اس سے بھی خوشبو آتی تھی۔ آمنہ فرماتی ہیں میں کوئی ایک عضو کو بیان کروں یا ایک سیرت کے لمحہ کو بیان کروں، میں کس کس ادا کو بیان کروں؟ میں بدل گئی تھی، مجھے یوں محسوس نہیں ہوتا تھا کہ میں زمین پر چلتی، بلکہ میری دنیا ہی الگ ہو گئی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد۔ طیبہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں جب میں مکے میں جا رہی تھی، قبیلہ حوازن کی دائیاں واپس آ رہی تھی، ہمارے امیروں کے لڑکوں کو اپنی گودوں میں لے کر جاتے ہوئے یہ واپس جا رہی ہیں، میرے اوپر زبانیں کس رہی ہیں، حلیمہ کہاں جا رہی ہے؟ بچے تو مکے میں نہیں رہے، تو کیا کرنے جا رہی ہے؟ حلیمہ نے کہا ویسے ہی چلو شہر ہی پھر آؤں۔ مکے پاک میں جاتی ہوں تو مجھے کسی نے بتایا مکے میں کوئی بچہ نہیں رہا، صرف ایک یتیم ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں جب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ آمنہ کے گھر میں جاتی ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کپڑا اوپر ڈالا ہوا تھا اور نیند نہیں کر رہے تھے، بلکہ استراحت، عربی میں لفظ ہے، آرام فرما رہے تھے، سو نہیں رہے تھے، آنکھیں کھلی تھی۔ میں نے کپڑے سے جھان کر دیکھا
فرمایا میری جھانکنے کی دیر تھی۔ امام بہقی فرماتے ہیں، حضرت حلیمہ فرماتی ہیں میرے اوپر محبت کا غلبہ پیدا ہو گیا۔ اسی وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میرے اندر محبت پیدا ہو گئی، اور محبت وہ کامل ہوتی ہے جب دونوں جانب سے۔ تو جب میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کپڑے کے اوپر سے دیکھا، میرے اندر محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ جب میں نے کپڑے کو ہٹایا تو مجھے 14ویں کا چاند نظر آیا۔ اس کی بھی کوئی اہمیت نہیں 14ویں کے چاند کی، جتنا میرے آقا کا مکھڑا پیارا تھا۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں اٹھانے کی دیر ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، میں نے کہا مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ میرے اندر اتنی محبت پیدا ہو گئی کہ میں اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر رہ نہیں سکتی تھی۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں میں لے آتی ہوں، اور جب میں لے آتی ہوں اپنی اونٹنی پر سوار کر لیتی ہوں۔ یہ بڑا پہلے میں ذکر کر چکا ہوں جیسے جمعوں کے اندر۔ تو چلتی ہوں، حضرت حلیمہ فرماتی ہیں جہاں میری نگاہ جاتی تھی وہاں اونٹنی کا قدم لگتا تھا، اور جو مجھے زبانیں کس رہی تھی جاتے ہوئے وہ مجھے راستے میں مل گئی۔ اور ایک دائی نے یوں یہاں تک کہا کہ مٹی اڑ رہی ہے، شاید کوئی ڈاکو ہمیں آ رہا ہے لوٹنے کے لیے۔ ایک نے کہا نہیں، کوئی ستارہ چمک رہا ہے۔ جب میں قریب جاتی ہوں وہی کہتی ہیں حلیمہ کیا وجہ ہے؟ چاہتے ہوئے ہم تمہارے اوپر زبانیں کس رہی تھی، تمہارا مذاق اڑا رہی تھی، اب کیا ہے کہ وہی سواری اور تیز ترار ہمیں بھی کراس کرنے والی ہو؟ حلیمہ رضی اللہ عنہا نے کہا میری سواری بھی وہی ہے، میں بھی وہی ہوں، صرف اور صرف ایک سوار بدل چکا ہے جس کی یہ برکات ہے۔ اگر حلیمہ کی سواری پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ جاتے ہیں، اس کا قدم وہاں لگتا ہے، حلیمہ فرماتی ہیں جہاں میری نظر جاتی ہے۔ اگر ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو اپنائیں تو ہمارے قدم وہاں ہوں گے جہاں فرشتوں کے پر ہوں۔ فرشتے ہمارے قدموں کا استقبال کریں گے، زمین ہمارا استقبال کرے گی، اللہ کا آسمان۔ خیر فرماتی ہیں حضرت حلیمہ میں نے دیکھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت حسان کو کہا کرتے تھے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، کہ آج تک میری آنکھ نے ایسا حسین نہیں دیکھا۔ علماء فرماتے ہیں کتب میں لکھا ہے حضرت حسان نے صرف اپنی نگاہ کا کہا ہے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، عینی واحد کا جملہ ہے، میری آنکھ۔ جمع کا لفظ کہنا چاہیے تھا حضرت حسان کو، آئینہ کسی آنکھ نے آج تک نہیں دیکھا ایسا حسین۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک سے لے کر تا قیامت جتنے انسان آئیں گے، کسی کی آنکھ نے آج تک نہیں دیکھنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا حسین۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، کہ آج تک کسی ماں نے ایسا بچہ جنا ہی نہیں۔ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، ہر عیب سے پاک اللہ نے پیدا کیا۔ اللہ نے چاند کو روشنی دی اپنی مرضی سے، رات کو سیاہی دی اپنی مرضی سے، ستاروں کو چمک دی اپنی مرضی سے، ماں باپ کے دل میں اولاد کی محبت رکھی اپنی مرضی سے، کسی کو حسن دیا اپنی مرضی سے، کسی کو جوانی دی اپنی مرضی سے، کسی کو بڑھاپا دیا اپنی مرضی سے۔ لیکن جب میرے محبوب کی باری آتی ہے، میرے محبوب فرماتے ہیں میرے اللہ میری آنکھیں ایسی بنانا، میرا لب میرے ہونٹ ایسے بنانا، میرے ہاتھ ایسے بنانا، جیسے محبوب کہتے گئے اللہ ایسا بناتا گیا۔ وہاں اللہ نے اپنی مرضی نہیں اختیار کی۔ آج تک اگر مجھے اور آپ کو دل میں ماں اولاد کی محبت ہے، پدری شفقت ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے۔
شہید کو شہادت ملتی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے، صدیق کو صداقت ملتی ہے، نظام عدل انصاف کرنے والے کو عدالت والا نظام ملتا ہے، یہ حضور کے صدقے ملا ہے۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کوئی سیرت طیبہ، صورت طیبہ ہمارا جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے اوپر نبی بن کے آنا، یہ ہماری خوش قسمتی ہے، یہ ہماری اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر بہت بڑا کرم کیا کہ ہمیں اپنے خزانے میں سے چن کر امام الانبیاء عطا فرمایا۔ اگر دوسرے نبیوں کے ساتھ میں توازن کروں، لیکن وہ بات الگ ہے۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں، خیر میں گھر میں آتی ہوں، جو میری بکری کبھی دودھ نہیں دیتی تھی، اگر میں اسے بھی ہاتھ لگاتی ہوں، حلیمہ فرماتی ہیں مجھے آواز آتی تھی تیرے شہر کے برتن ختم ہو جائیں گے، اس بکری سے دودھ ختم نہیں ہوگا۔ اور فرماتی ہیں کہ میری بیٹی حضرت شیمہ کے ساتھ وہ محبت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کر لے جاتی تھی۔ خیر کہتی ہیں جب دودھ پلانے کے وقت آئے تو میں بائیں جانب اپنے بچے کو دودھ پلاتی تھی۔ میں نے بائیں جانب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانا چاہا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پیا۔ میں نے 3 مرتبہ کوشش کی، فرمایا جتنے سال آپ دودھ پیتے رہے بائیں جانب آپ نے کبھی دودھ نہیں پیا، کہ اپنے بھائی کے لیے حق رکھا کہ جب میں نے پہلی مرتبہ دودھ پلانا چاہا آواز آئی یہ انصاف کرنے آیا ہے، کسی کا حق کھانے نہیں آیا، یہاں سے اس کا بھائی دودھ پیتا ہے۔ فرمایا ہمیشہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں طرف سے دودھ پیا، اور بغیر وضو کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دودھ ہی نہیں پیتے تھے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں میری بیٹی حضرت شیمہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرط محبت میں لے جاتی تھی، بکریاں چرانے کے لیے جب جاتی تھی تو فرماتی تھی پہلے میں چراتی تھی بکریاں مجھے تنگ کرتی تھی، میں تھک ہار جاتی تھی، لیکن جب میں اپنے بھائی کو اٹھا کر لے جاتی ہوں کسی بکری کی جرت نہیں ہوتی تھی ادھر ادھر بھاگ کے دیکھا، ایسے سکون کے ساتھ چرتی تھی، اور میں سارا جتنا دیر بکریاں چرتی میں اپنے بھائی کے ساتھ کھیلتی رہتی، اپنی محبت بانٹتی رہتی، اور میں آ کر اپنی اماں کو کہتی آتے ہی صبح میں نے بکریاں چرانے نہیں جانا جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے ساتھ نہیں بھیجا، اور لے جاتی تھی سکون کے ساتھ آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھیلتی۔ بکریاں جب پیڑ بھر جاتا ان کا چار کے وہ واپس مڑتی، میں نے ایسے اٹھایا ہوتا، میں بکریوں کے پیچھے نہیں چلتی تھی، اگر پیچھے چلتی بکریاں بیٹھ جاتی تھی، میں آگے چلتی تو بکریاں میرے پیچھے چلتی تھی، ادب کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، کیونکہ پیچھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تھے، بکریاں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کرتی تھی۔ حضرت شیمہ فرماتی ہیں ایسے اٹھاتی تھی لے آتی تھی بکریاں میرے پیچھے پیچھے، نہ مجھے ڈنڈے کی ضرورت، نہ مجھے انہیں ڈانٹنے کی ضرورت، نہ کچھ کرنے کی ضرورت، آرام اور سکون کے ساتھ آتی۔ اور اللہ تعالیٰ نے بکری کی جانور ایسا پیدا کیا ہے کہ اس میں شرارت سب سے زیادہ رکھی ہے۔ 3 چیزوں کے شروع میں پا ہے، تینوں چیزیں آرام سے نہیں بیٹھتی، ایک بکری، ایک بندر، ایک بچہ۔ بچہ جب حرکت نہ کرے تو ماں باپ سمجھتے ہیں اس بچے کو بیمار ہے، بخار ہے، بچہ حرکتیں کرتا رہے تو ماں باپ اس کی حرکتوں کو پسند کرتے ہیں، اس کے ساتھ کھیلتے ہیں۔ ایسے بندر ہے، ایسے بکری ہے۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء علیہ السلام سے بکریاں چروائی تاکہ ان کے اندر عاجزی آئے، انکساری آئے۔ بکریاں ایسا بندے کو تنگ کرتی ہیں، ایسا تنگ کرتی ہیں، بندہ تھک ہار کے بیٹھ جاتا ہے۔ بہرحال حضرت شیمہ فرماتی ہیں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لے آتی، وہاں جاتی
تو کہیں درخت نہیں ہوتا تھا، میں بغیر درخت کے بیٹھتی، بادل کی ٹکڑی آ کر میرے اوپر سایہ فگن ہو جاتی تھی۔ میں جہاں جہاں سے جاتی بادل کی ٹکڑی میرے اوپر سایہ فگن رہتی۔ اور حضرت شیمہ فرماتی ہیں جب میں نہ چلتی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹھ کے پیار کرتی رہتی، بکریاں جب پیٹ بھر لیتی آ کر سامنے بیٹھ جاتی تھی، گھر کو نہیں جاتی تھی جب تک میں نہیں چلتی تھی۔ تو بہرحال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ایسی سیرت اور عظمت و شان ہے، انسان تو انسان رہ گئے، جانوروں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام کیا۔ گھر میں آتی حضرت شیمہ فرماتی ہیں سارا دن میرا کھیل کود میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزر جاتا۔ ایک دن میں بکریاں چرانے کے لیے جاتی ہوں، دو آدمی سفید لباس میں آتے ہیں۔ اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چلنے کے قابل تھے۔ سفید لباس میں آتے ہیں اور میرے بھائی کو اٹھا کر دور لے جاتے ہیں۔ میں بھاگتی ہوں، اپنی والدہ کو آ کر بتاتی ہوں، میری والدہ آئیں اور جا کر دیکھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ کھڑے ہیں، اور ایسا آپ نے کرتا سفید رنگ کا پہنا ہوا تھا۔ تو فرمایا میں نے دیکھا کہ آپ کے سینے مبارک کے اوپر ٹانکے لگے ہوئے۔ اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بولتے نہیں تھے۔ جب میں گھر لے آتی ہوں میری پریشانی بڑھ جاتی ہے کہ اتنا حسین و جمیل بچہ ہے، کوئی اغوا کر کے نہ لے جائے۔ اور میں نے محلے کی بڑی بڑی سمجھدار عورتوں سے یہ بات کی، انہوں نے یہ کہا کہ شاید اس کے اوپر کسی نے جادو کر دیا، لہذا آپ ایسے کریں کہ اس کے والدین سے بات کریں یا ان کو واپس کر دیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں میں اپنے بچے کو اٹھاتی ہوں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت آمنہ کے پاس لے جاتی ہوں۔ میں نے ایسے قصہ سنایا، سارا واقعہ سنایا، لیکن جب میں نے سپرد کی حضرت آمنہ کے واپس آتی ہوں میرا جی نہیں چاہا۔ میں نے کہا کہ اگر بچہ میں واپس کر دوں میری زندگی کیسے گزرے گی؟ میرا تو ان کے ساتھ ان کے بغیر ایک لمحہ نہیں گزرتا۔ اور میں نے سارا واقعہ سنایا کہ شاید کسی نے جادو کر دیا ہے یا کسی نے کچھ کر دیا ہے۔ حضرت آمنہ نے مجھے سارا جو ہے جب رحم میں بچہ آتا ہے اس وقت سے لے کر 9 مہینے تک مجھے ہر بات حضرت حلیمہ فرماتی ہیں، بتاتی ہے، یہ میرا وہ بچہ قسمت والا ہے، یہ میرا وہ بچہ قسمت والا ہے، جب میرے پیٹ میں آتا ہے تو میرے ساتھ یوں ہوتا ہے، یوں ہوتا ہے۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں میرے دل کے اندر یہ سوال تھا کہ میں ان کے بغیر کیسے گزاروں گی اپنا وقت۔ میں دہلیز پر آئی، دروازے پر، اور میں نے پھر جا کر لخت جو ہے جا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا اور میں نے کہا آمنہ جو کچھ ہوتا ہے ہو جائے، لیکن میں اس بچے کے بغیر نہیں رہ سکتی، میں اس کو واپس لے جاتی ہوں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ واپس لے آتی ہیں۔ اس وقت جبرائیل علیہ السلام 2 فرشتے آئے تھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ اطہر چاک کیا، آپ کے قلب اطہر کو 3 مرتبہ، وہ سونے کا تاشت لے کر آئے تھے جنت سے، اور پانی انہوں نے زمزم کا استعمال کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کو دھویا، 3 مرتبہ دھونے کے بعد پھر دل جہاں تھا وہاں رکھ دیا اور سینہ جو ہے سی دیا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں 3 مرتبہ یہ واقعہ ہوا تھا، 1 مرتبہ بچپن میں، 1 مرتبہ جب آپ کو نبوت ملنے لگی تھی 40 سال کی عمر، تیسرا اس وقت جب آپ معراج شریف پر سفر کرنے لگے تھے، اس وقت بھی فرشتوں نے آپ کے سینہ اطہر کو چاک کر کے آپ کے قلب اطہر کو دھویا، اور اس میں جو اللہ تعالیٰ کا حکم تھا
جو چیز تھی اس میں رکھی، اور پھر جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج شریف کا سفر شروع کیا، اور نبوت ملنے لگی۔ نبوت ملتے وقت اس لیے دھویا کہ وحی کا سلسلہ شروع ہونے والا تھا۔ جبرائیل علیہ السلام قرآن پاک لے کر آنے والے تھے۔ قرآن کریم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر اس قرآن کو پہاڑوں پر، آسمانوں پر، زمینوں پر اتارتے، وہ بھی اللہ کے اس قرآن کے نور کی وجہ سے، اس کے عظمت و شان کی وجہ سے پھٹ جاتے، چیرا چیرا ہو جاتے۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر میں وہ کیفیات رکھی گئی، وہ مادہ رکھا گیا کہ وہی کو برداشت کر سکیں۔ اگلے جمعے اس کا ذکر کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔